اور اب پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے، اور جس طرح 2018 میں کے الیکشن میں آر ٹی ایس نے ان پارٹیز کا مینڈیٹ چھینا تھا جس میں پاکستان مسلم لیگ نون شامل ہے، کہ پنجاب میں ہماری میجورٹی تھی، اس کو آر ٹی ایس نے راتوں رات اس کو فیصلے کو، عوام کے فیصلے کو، عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب پشاور ہائی کورٹ پشاور کے پی کے صوبے کی وہ ہائی کورٹ ہے، ایک صوبے کی ہائی کورٹ ہے، وہ کس طریقے سے پاکستان بھر کے معاملے کو وہ اس کا فیصلہ دے سکتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہاں پر کے پی میں ایسے کینڈیڈیٹس الیکشن لڑ رہے ہیں جن کا کسی نہ کسی طریقے سے محترم جج صاحب کے ساتھ عزیز داری ہے، رشتہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہ تھا، میں یہ بات بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جج صاحب اپنی عزیز داری کی بنا پر اس بینچ سے علیحدہ ہوتے اور ایسے جج کا وہاں پر ان کی تعیناتی ہوتی جو کہ ابو بورڈ، جن کا کسی سے رشتہ داری یا ان سے کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ تعلق داری نہ ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت سینسٹیو معاملہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک صوبے کے اندر ہائی کورٹ وہ پاکستان بیسڈ معاملے کے اوپر کس طرح فیصلہ دے سکتی ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، ایک سوال ہے جس کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ذی شعور عوام نے تشریف فرما کراچی اور اندرون سندھ سے تشریف لائے ہوئے اکابرین، السلام علیکم۔ میں آج آپ کے عظیم صوبے میں یہاں پر میں آج حاضر ہوں، اور آپ سب سے مل کر مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ آج یہاں پر موجود جو ممتاز سیاسی شخصیات جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے، جو کہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی اور خوشحالی سے بھری ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ نے اعتماد کر کے آج مسلم لیگ نون میں شمولیت کا جو اعلان کیا ہے، میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے، اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آج آپ نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے تو آج ہم سب ایک فیملی کا، نون لیگ کی فیملی کا حصہ بن گئے ہیں۔
اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ آپ کو اب ہم اس ترقی اور خوشحالی کے سفر میں آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. الیکشن کی آمد ہے, اس میں جیت ہار سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, لیکن کوشش کرنا, محنت کرنا, یہ ہمارا بنیادی فرض ہے. اس میں جناب بشیر میمن صاحب کو اور ان کی ٹیم کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ رابطے کیے, آپ کو مسلم لیگ نون میں شامل کرنے کے لیے قائل کیا, محنت کی. میں ان کو تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان کے ساتھیوں کو کہ آج ایک صوبہ سندھ سے ایک بہت بڑی تعداد میں آج دوستوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی, اور چند جو چہرے جو یہاں پر موجود ہیں, جناب اصغر شاہ صاحب اور دوسرے یہاں پر ہمارے ساتھی موجود ہیں, ان کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. وہ نیشنل اسمبلی میں جب میں وہاں تھا 97 میں میرے ساتھ تھے. تو آج میرے لیے بھی یہ بڑی ایک خوشی کا دن ہے کہ صوبہ سندھ میں مسلم لیگ نون دوبارہ ایک اچھی طاقتور جماعت بننے جا رہی ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اپنے تعاون اور اپنی محنت سے اس میں بھرپور حصہ ڈالیں گے. کچھ لوگ ابھی باہر اندر آ نہیں سکے, لیکن میں نام پڑھ دیتا ہوں اور ان کا نام لے کر پھر میں ایک مرتبہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر کراچی سے اختر جدون صاحب, کیپٹن جمیل احمد صاحب, حاجی مظفر شجرا صاحب, مہران شاہ صاحب, کریم بخش گبول صاحب, سردار اسلم ساسولی صاحب, یوسف شاہ صاحب, سلیم قادری صاحب, سردار نور الدین سنجرانی صاحب, یعقوب خشخیلی صاحب, عمران بروہی صاحب, انجینئر حبیب میمن صاحب, ہمایوں مغیری صاحب, غلام رسول انڑ صاحب, ڈاکٹر ستار راجپور صاحب, راجپر صاحب, اصغر شاہ صاحب. شاہ صاحب ماشاءاللہ صحت ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ بالکل. کتنی عمر ہوگی اب آپ کی؟ کتنی عمر ہو گئی؟ 80+. ماشاءاللہ بڑی صحت تو اللہ کے فضل سے بہت ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ. ٹھیک. اس کے بعد یاسر تالپور صاحب, لغاری صاحب, شہزاد جیلانی صاحب, عبدالرشید منفانی صاحب, رزاق شجرا صاحب, حمید جدون صاحب, سردار تیغانی صاحب, یاسر بابر صاحب, غلام رسول انڑ صاحب, نور حسن کیسرانی صاحب, علی اکبر کلماتی صاحب. یہ میں نے نام جو پڑھے ہیں, انہوں نے اپنی کمال مہربانی سے مسلم لیگ نون کو میاں محمد نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے جوائن کیا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ قدم ملا کر چلیں گے, اور آپ کو یقیناً آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. آپ کے اعتماد پر پوری طرح انشاءاللہ ہم اتریں گے. اور میں یہاں پر باقی ساتھیوں کے ساتھ شاہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے سابق صدر ہیں سندھ کے, اور ان کا بھی اس پورے ایفرٹ میں بڑا حصہ ہے. میں اس کی میں تحسین کرتا ہوں. اس کے علاوہ اس کے علاوہ مجھے یہاں پر کچھ اور چند باتیں کرنی ہیں کہ ابھی
الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے سمبل کے حوالے سے، اس کے بارے میں چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ